السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے یا پروسیڈنگ کونسل جو ہے وہ جاری رکھ رہی ہو، اور اگر وہ جج صاحب یہ بھانپ لیں کہ اب ان کی بچت مشکل ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ جج صاحب ریزائن دیتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے، اور یوں ان کی پینشن اور دیگر مراد وغیرہ محفوظ رہتی تھیں۔ لیکن اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیبیٹس ہوتی رہیں، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا عدلیہ کو کہ یہ اصول درست نہیں ہے۔ وہ جوڈیشری ہے جو سیاست دانوں کا احتساب کرتی ہے، جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو تو جانچتی ہے، لیکن جب اپنے ان کے ساتھی ججز کے اوپر مس کنڈکٹ کا، کرپشن کا، اس طرح کے کوئی الزام لگتے ہیں تو وہ ابھی پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے اور وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں اور یوں اپنی مراد بچا لیتے ہیں، تو یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے، یہ انصاف کے اصولوں کے عین مطابق نہیں ہے۔ ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ اس لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے فاروق عرفان صاحب، پاناما فہرست میں ان کا نام آ گیا کہ ان کی آف شور کمپنی ہے، کونسل میں ان کے خلاف پروسیڈنگ چل رہی تھی، اور اب یوں سمجھ لیں کہ کافی حد تک کونسل پروسیڈ کر چکی تھی معاملے کو، تو انہوں نے ریزائن دیا اور پھر یوں معاملہ ختم ہو گیا اور دیگر جو مراد وغیرہ ہیں ان کو مل گئی۔ دوسری مثال ہمارے پاس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے موجود ہے۔ مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے مس کنڈکٹ کا جو کیس تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہا تھا، ایویڈنس ریکارڈ ہونے کا مرحلہ آنے ہی والا تھا کہ مظاہر نقوی صاحب نے ریزائن دیا اور وہ چلے گئے۔ تو اس وقت بھی یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ ایک جج اگر وہ مس کنڈکٹ کرتا ہے یا اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں تو وہ استعفیٰ دے کے اگر چلا جائے اور اپنی مراد بچا لے تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ عدلیہ کو اس نظام، اپنے اس خود احتسابی کے نظام کو بہتر بنانا چاہیے۔ اچھا، پھر اس سسٹم کو بہتر بنانے کا لیے جو پہلا سٹیپ تھا وہ ایک فورم نے اس وقت اٹھایا جب اس نے ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ فائل کی۔ ثاقب نثار چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس کے طور کے اوپر ریٹائر ہوئے، تو جس شکایت کنندہ نے ان کے خلاف اختیارات سے تجاوز کے معاملے کے اوپر کمپلینٹ جوڈیشل کونسل میں جمع کروائی تھی، ان کو کونسل کی طرف سے خط موصول ہوا اور یہ کہا گیا کہ اب وہ جج صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، چیف جسٹس صاحب، تو اس لیے آپ کی جو یہ کمپلینٹ ہے یہ ہم یہ ختم کرتے ہیں، یعنی اس کو نپٹا دیا گیا، ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اس کمپلیننٹ نے پھر سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن فائل کی۔ یہی وہ کیس تھا جسے عافیہ شہربانو کیس کہتے ہیں۔ اس کیس پر اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ بیٹھا، اور اس 2 رکنی بینچ نے یہ اصول طے کیا کہ جب کوئی جج ریٹائر ہو جائے یا مستعفی ہو جائے تو ان کے خلاف کونسل پروسیڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ کونسل صرف حاضر سروس جج کے خلاف ہی کارروائی کر سکتی ہے۔ یوں یہ ایک اصول طے ہوا۔ پھر جب مظاہر نقوی صاحب نے ریزائن دیا تو اس وقت وفاقی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی۔ امین الدین خان جسٹس صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بڑا بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس بینچ میں جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب، اس کے علاوہ جسٹس حسن نظر رضوی صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس سعادت عرفان صاحب پر مشتمل 5 رکنی بینچ بنا۔ اس بینچ نے ڈیٹیل سے کیس سنا اور یہ اصول طے کیا ہے اب کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کے خلاف کارروائی شروع کر دے تو ایسی صورتحال میں چاہے وہ جج استعفیٰ دے کے چلا جائے یا وہ جج مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائے، اس کے باوجود بھی کونسل پروسیڈنگ کو جاری رکھ سکتی ہے، اور یہ کونسل کا اختیار ہے۔ کونسل اس معاملے کو جو ہے وہ آگے پروسیڈ کر سکتی ہے اور مزید اس کیس پر جو ہے وہ کارروائی جاری رکھ سکتی ہے۔ یہ اصول طے ہوا ہے جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک اچھی مثال قائم کی گئی ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہو سکتا ہے ہمیں ڈیٹیل ریزننگ میں ملے
کہ اگر ایک جج ریٹائر ہونے سے ایک دن پہلے کوئی مس کنڈکٹ کر دیتا ہے یا کسی کرپٹ پریکٹس میں اگر انوالو ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جائے گا، ہو سکتا ہے ڈیٹیل ریزننگ میں ہمیں اس کا کوئی جواب مل جائے۔ لیکن ایک چیز تو بہرحال کلیئر ہے کہ اب جو مظاہر نقوی صاحب ہیں اس حوالے سے پروسیڈنگ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گی، اب ایویڈنسز ریکارڈ ہوں گے اور پھر اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی۔ اچھا یہ بھی چیزیں طے ہو گئی، لیکن اب ایک چیز اور ہے جس کو جوڈیشل کونسل کو خود سے ہی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اس کو طے کرنا چاہیے، اور وہ ہے شفافیت۔ مثال کے طور پہ ایک یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جج صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے جوڈیشری کے اندر جو خود احتسابی کا جو پروسیس ہے اس کو تیز کیا ہے۔ اجاز الحسن صاحب کے حوالے سے کمپلینٹ تھی، اس کو سنا، ڈیسائیڈ کیا۔ سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کمپلینٹ تھی، سنا، ڈیسائیڈ کیا۔ مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے کمپلینٹ ہے، اس پہ پروسیس آگے چل رہا ہے۔ لیکن اب جو ایک سجیشن دی جا سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی وہ چیزیں آئیں یا آگے چل کے کونسل اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ چلائے، کوئی پروسیس کرے۔ وہ معاملہ ہے جناب کہ کون سی کمپلینٹ جوڈیشل کونسل میں آتی ہے تو اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کمپلینٹ کو پہلے ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے، جو پہلے آئی ہوتی ہیں ان کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے، تو اس کی ریزننگ کیا ہے؟ کم از کم کوئی ایسی ڈیٹیل پبلک ایکسیس ہونی چاہیے اس میں، بے شک ایلیگیشنز کی ڈیٹیل نہ ہو، لیکن مختصراً ایلیگیشن کے حوالے سے ایک ہنٹ اور پلس اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک تقریب میں یہ کہا تھا کہ 100 کے قریب شکایات ہیں جو مختلف ججز کو مارک کی گئی ہیں، ان کے اوپر اوپینین مانگا گیا ہے، تو اس کی بھی ڈیٹیل سامنے آنی چاہیے کہ وہ 100 ججز جو ہیں وہ کون سے ہیں جن کے حوالے سے پروسیڈنگ چل رہی ہے، وہ کیا ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، سرونگ کتنے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر یہ ایزی ٹو یہ انفارمیشن اگر اویلیبل ہوگی پبلک کو تو اس سے کم از کم جوڈیشری کے اوپر جو اعتماد ہے وہ دوبارہ بحال ہوگا، بلکہ اعتماد بڑھے گا۔ اور جیسے اس کیس میں جمال خان مندوخیل صاحب یہ آبزرویشن بار بار دیتے رہے ہیں کہ یہ جو ایک جج ہوتا ہے اس کا کلین ہو کے بھی ادارے سے جانا یہ اس کے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، یہی ججز پھر بعد میں بہت اہم پوسٹوں پہ بھی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں کسی ٹربیونل میں چلے گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر بھی مقرر ہوئے، کبھی چیئرمین نیب لگ جاتے ہیں، کبھی اور کچھ اس طرح کے دیگر فورمز ہیں وہاں پہ اپوائنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ شفافیت اگر ہوگی تو اس سے جوڈیشری کے اوپر اعتماد بڑھے گا، اور کمپلینٹس جو سپریم جوڈیشل کونسل میں آتی ہیں ان کو ترجیح بنیادوں کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور اس کی انفارمیشن پبلک ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو من گھڑت، بے بنیاد اور بلیک میلنگ کے لیے اور اس کے علاوہ جو شہرت حاصل کرنے کے لیے جو کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں اس کے سدے باب کے لیے بھی کچھ اصول طے ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے بے بنیاد، من گھڑت، جھوٹی اور بلیک میلنگ کی غرض سے اگر کوئی کمپلینٹ فائل کی تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، تاکہ ہر طرف سے بیلنس ہو اور جوڈیشری جو ہے وہ مزید مضبوط ہو۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔